السلام علیکم. طالب نقوی ایڈوکیٹ حسب معمول اپنے ملٹی پرپز یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اگرچہ میں نے سیاست پہ کچھ ویڈیوز کی ہیں، لیکن میں اپنا جو ایک تھوڑا سیاسی تجزیہ ہے، ایک عاجزانہ سا سیاسی تجزیہ، وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. اور یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں کچھ اپنے منہ میاں مٹھو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور وہ واقعہ ہے 12 اکتوبر 2001 غالباً، جب نواز شریف حکومت معزول کی گئی. اس روز ہم 12 بجے کے قریب میرا ایک دوست، بچپن کا دوست آیا. وہ جاتی عمرہ میں ملازم تھا، اور پھر ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ جاتی عمرہ ہی رہا. اس نے بہت کچھ بتایا. وہ میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں 12 اکتوبر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن ہوا یہ کہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد رات ہو گئی. اس سے بھی جڑے ہوئے بہت سے واقعات ہیں. پتہ چلا کہ جی ان کی حکومت ختم کر دی گئی ہے، نواز شریف صاحب کی. اور اس میں جو میرا ایک فکرہ تبصرے کے طور پر تھا، اس کا بہت زیادہ تمسخر دوست احباب نے اڑایا، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ کشیدگی تھی، کیونکہ وہ احتساب ہو رہا تھا ان کا، سو کالڈ اسے سیاسی دانہ دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ جاری تھا، اور کشیدگی عروج پر تھی. اس موقع پر میں نے فوری طور پر، جب مجھے یہ پتہ چلا، تو میرا تبصرہ صرف ایک فکرے میں مشتمل تھا کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو جائے گا، جس پر مجھے تمسخر کا نشانہ بنایا گیا، اور وقت نے پھر ثابت کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں معروف یوٹیوبر صدیق جان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 4-5 بلکہ 2-3 روز پہلے کی. تو اس میں، یا شاید اس سے بھی زیادہ کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک نون لیگ کے خاص آدمی نے، جو بہت ہی قریبی ہے، یہ بتایا ہے کہ نواز شریف اب بالکل واپس نہیں آئیں گے. اور ناظرین، میں نے ان کے تبصرے میں یہ لکھا کمنٹس باکس میں، آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ اب پتہ چلا ہے، اور کسی ذرائع سے پتہ چلا ہے، جبکہ میں ان کے وہاں لندن روانگی کے 2 مہینے بعد حالات و واقعات دیکھ کر، اور حالات و واقعات کیا تھے، ان کے طیارے میں بیٹھ کے باڈی لینگویج، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوتا رہا علاج کے حوالے سے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہوا. اس وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی جو ہے نا اوڑھنا بچھونا، وہ لندن ہے اور بچے ان کے وہاں ہیں، اور انہیں پاکستان کارڈ کھانے کو دوڑتا ہے. اور ناظرین، یہ بلا خوف تردید میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی عیدیں نہ صرف وہاں مناتے تھے، بلکہ جب موڈ ہوتا تھا بطور وزیر اعظم کہ 1-2 دن اور قیام کرے، تو ایسا بھی ہوا ہے. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے عید الفطر کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا. یہ حالات بھی رہے، اور اب ان کا آنا بنتا ہی نہیں. بطور ایک قانون دان میں جو سمجھتا ہوں، جو ان کی کیسز کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے، ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کم از کم آئیں گے تو انہیں جیل کاٹنا پڑے گی. تو ان کا یہ آنا بنتا ہی نہیں. اور میرا جو ایک اصل مقصد اس ویڈیو کا تھا، وہ اب انتہائی مختصراً میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بلاول زرداری کی میزبانی میں اے پی سی قبول کر کے نواز شریف نے اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا. اور ناظرین، ملاحظہ کیجئے، مریم صاحبہ جو کہتی تھی میری وائف تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس تواتر کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں کہ ہماری کوئی ملاقات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوئی. اور آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پاور پلے آج رات یعنی 23 تاریخ کی شب جو عرش شریف نے کیا ہے ARY میں، وہ ضرور ملاحظہ فرمائیے، جس کی روشنی میں یہ پورا شریف خاندان بے نقاب ہو گیا. حقیقت یہ ہے
کہ وہ شروع اول سے ان کی کوشش یہ ہے کہ مریم نواز کسی طرح لیڈر نہ بنے، کسی طرح وہ لندن جا کے اپنی فیملی سے مل جائے اور ہم دفع کریں سیاست کو اور لندن میں موجیں کریں. یہ ان لوگوں کا مطمع نظر ہے. اگر مستقبل میں کوئی جیک بھی لگے تو پاکستان آ بھی سکتے ہیں اور اپنی دوسری نسل کو پروان بھی چڑھا سکتے ہیں. اور ناظرین یہاں بھی یہ عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. ناظرین جب ان کا میثاق جمہوریت ہوا اور بی بی کی شہادت کے بعد زرداری صاحب اپنا پورا خاندان اپنے بچوں کو لے کے جاتی عمرہ گئے. وہاں دنیا کی ہر قسم کے کھانوں سے ان کی توازہ کی گئی اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پاکستان پہ حکومت کریں گے. دونوں خاندان ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے. جس کی خلاف ورزی ہوئی اور زیادہ خلاف ورزی آنیسٹلی سپیکنگ وہ نون لیگ نے کی. شباز شریف والا مشہور جو ہے لاڑکانہ کی سڑکوں کا وہ بچے بچے کو پتا ہے. تو ناظرین اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں جو ہے نا اگلی نسلوں تک یہ کیٹیگریکلی زرداری صاحب کے الفاظ تھے کہ اب ہماری اگلی نسلوں تک یہ اتحاد چلے گا، یعنی کہ باریاں پٹیں گی. اب عوام کو شعور آ گیا. میں نون لیگ کے سادہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو محب الوطن ہے کہ خدا کے لیے اب تو معاملات دیکھیے. فوج کی طرف یہ اپنے گورنر کو بھیجتے ہیں کہ خدا را مریم کو کسی طرح لندن جانے کی اجازت دی جائے، ہمارے کیسز کو ریلیکس کیا جائے. اور زبیر صاحب جو سابق گورنر ہیں وہ پہلے مریم نواز سے ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے ملتے ہیں. 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک سپٹمبر کے آخر میں اور ایک اگست کے تیسرے ہفتے اور ایک سپٹمبر کے 7 سپٹمبر کو. لیکن کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. پہلے تو یہ مانا ہی نہیں گیا کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر جب ملاقات ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف سے جو شجر ممنوعہ نہیں ہے، گلگت بلتستان سمیت کئی سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں جس میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے، تو اسے جو مرضی رنگ لے دیا جائے. تو پھر جب وہاں سے یکسر مختلف ہو گئے پھر اے پی سی پہ گو اہیڈ دیا گیا اور پھر نواز شریف صاحب کی وہ اسپیچ اور سب کچھ. بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور دیکھیں.